علمی پوائنٹ نمبر 36 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم دو طرح کے علوم کو اتھینٹک مانتا ہے۔ نمبر 1 ریویلڈ نالج یعنی وحی کا علم، اور نمبر 2 ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم۔ The knowledge obtained through observations and experiments is known as science۔ قرآن حکیم ان دو علوم کے سوا کسی اور کو ایز اے علم ایکسپٹ نہیں کرتا۔ یا تو وہی تصدیق کر دے کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کی، یا پھر اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یا تھیوریز نہیں، اسٹیبلش سائنس۔ جس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ہماری آبزرویشن ہے اور بالکل یہ ایکسپیریمنٹ سے ہمیں بالکل فرملی یہ چیز پتہ ہے۔ تو یہ ڈیفینٹ علم ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حوالے سے کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو جو بھی علم کان، آنکھ یا عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے، اور یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے یہ اتنا محکم علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے پر جس دلیل سے اسے خاموش کروایا وہ یہی دلیل تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر، ایک ڈیفینٹ قانون قدرت کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی۔ تو یہ محکم علم ہے۔ ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا، یعنی کوئی بھی انفارمیشن ہمیں ملے گی جو ان دو علوم کے اندر فال نہیں کرتی ہوگی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھا لیتی ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، تو یہ اس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے، نہ ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم کرتا ہے، نہ ریویلڈ نالج نہ ایکوائرڈ نالج، بلکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہی زلزلے آتے ہیں۔ بہرحال وہ پلیٹس ڈسٹرب کون کرتا ہے، تو اس پہ تو سائنس اس طرح کی تمام ایشوز پہ کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے، اسی میں قیامت مضمر ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، کہ اس نے یہ محکم قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ان قوانین نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ قانون ہے، اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ قوانین کی حاصل کرتے ہیں۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو یہ ایک علم ہے، اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزا نہیں بنے ہوئے۔ جتنی بھی چیزوں کو آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو الٹیمیٹلی آخر میں جا کے یہی کہنا پڑتا ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کیوں ہوا کرتا ہے ایسا ہی، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ تو ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا اس کو قرآن حکیم ایکسپٹ نہیں کرے گا، اسلام اسے علم کے طور پر نہیں مانتا۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ اگر گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان آتے ہیں، کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو کہتے ہیں اس کے لیے سفر لکھا ہوا ہے۔ اس قسم کے کتنے توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ان چیزوں کی تصدیق نہ سائنس کرتی ہے اور نہ ہی قرآن یا سنت وحی کا علم کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایکوائرڈ نالج کو بھی مانے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کافی حد تک توہمات سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی گورے سے کہیں نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیے نوست ہے۔ سر آپ ٹنڈولکر کے آگے 100 کالی بلیاں پھیر دیں پھر بھی آپ کو سینچری مار کے جائے گا۔
یہ ساری نحوستیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں. اپنی باقی کمزوریوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا یا اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی کامیابی کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا، یہ توہم پرستی ہے. اللہ کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہیے. محنت آپ ضرور کریں گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر بات کو چھوڑنا ہے کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے. کئی بار سارے حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈیسیژن ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہر چیز فیوریبل ہے لیکن پھر بھی رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے. خدا کی مرضی کچھ اور. تو توہمات کو ہٹا کر ڈیفینٹ علم کے اوپر قرآن نے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فینومینا یا فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اور اس کا کلائمیکس وہ آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کے بالکل اینڈ میں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے، یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ کلام حق ہے. آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں، پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. یعنی اگر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، آج تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر یو ایس بیز آ چکی ہوئی ہیں. ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا اگر اس کو بھی سٹوریج کے طور پہ یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے. چپس کی فارم میں، یو ایس بیز کی فارم میں، ہارڈ ڈسک کی فارم میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں. کتنے بڑے لیول کا نالج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر آ جاتا ہے. اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈلے ہوئے ہیں. یہ ہم نے فزیکلی چیزیں آبزرو کر لی ہیں، کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو حاصل کر لیا ہے. اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بالشہادہ ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ایک ایک 2 مہینے 3 مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتا بھی وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا جو سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے، نہ اسے اونگ آنی ہے، نہ اسے بھوک لگنی ہے، نہ اسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے. وہ تو ایسے خفیہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ ریوائنڈ کر کے ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، پکڑی جاتی ہیں چیزیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور عقل کے ذریعے فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ غلطیاں آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. قرآن کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے. اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے لمیٹڈ سائنس کے نالج کے تحت اتنا ہی کسی کو علم تھا تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس وقت لوگوں نے کتنی باتیں کر دی. مثلا یہ قرآن حکیم میں جو سورہ لقمان میں آیا 5 علوم کا ذکر آیا تو اس میں ایک اس چیز کا علم ہی تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. سورہ لقمان میں بھی اور سورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا. تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خود سے ہی بیچ میں ڈال دیا، جو آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی زیادہ آپ کو یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. ہمارے تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں. تو وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی. قرآن حکیم میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا ہوا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے لڑکی، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا
هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مومن ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے، پھر بعد میں حالات و واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا. تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن؟ نہیں بتا سکتا. تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طریقے سے یہ تو ایک رخ تھا. دوسرا رخ وہ سورہ لقمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا، اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹسٹ تو ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی. سر سائنٹسٹ کبھی بھی نہیں بتا سکتے، جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں. آج کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے 24 نومبر 2019، تو 24 نومبر 2020 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواؤں کا سلسلہ، بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ 3 یا 4 دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے، جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے، تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں الٹیمیٹلی پہنچ جائیں گی. تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں، یہ تو فزیکل نالج ہے. جو فزیکل نالج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے. علم غیب کی ڈیفینیشن ہے جو نالج فزیکل نہ ہو. مثلا فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے بھی. البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی جج کر سکتے ہیں، اور وہ فزیکل نالج ہوتا ہے. کیوں؟ جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑا کھود کے داخل کرتے ہیں اس سے ویوز نکلتی ہیں، وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں، اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے. تو یہ فزیکل نالج ہے نا. ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی جگہ یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ جی یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں، تو یہ علم الغیب سے تعلق رکھے گا. تو یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب 20 فٹ پہ پانی ہے تو واٹر ٹیبل 20 فٹ پہ ہے نا. اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی 20 فٹ کے اوپر پانی نکال کے بتائے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کشف یا کوئی علم الغیب والا معاملہ ہے. جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا واٹر ٹیبل نیچے ہی جاتا جا رہا ہے. تو یہ سارے فزیکل نالج ہے. فزیکل نالج جو ہے نا وہ علم الغیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور انسٹرومنٹ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر کام کرتی ہیں.